اللہ الرحمن الرحیم والسادسة القاعدة الأخيرة وقدر الفرد مقدار قراءة التشهد وتظهر فرضيتها في هذه المسائل الأولى رجل صلى الظهر 5 ولم يقعد على رأس الرابعة بطلت فريضته وتحولت صلاته نفلا ويضم السادسة مفعول به ہے یار. ويضم السادسة والثانية المسافر إذا اقتدى بالمقيم في فائدة لا يصح لأن القاعدة الأولى فرض في حق المسافر فيكون كاقتداء حمزہ وصلی ہے. اقتداء مفترض بالمتنفل. والثالثة إذا تذكر بعد تمام الصلاة سجدة بسم اللہ الرحمن فعاد إليها ارتفعت القاعدة حتى أنه لو لم يقعد قدر التشهد بعدما سجد فسدت صلاته. والرابعة إذا نام في القاعدة الأخيرة كلها فلما انتبه بفرض عليه أن يقعد قدر التشهد وإن لم يقعد فسدت صلاته لأن الأفعال في الصلاة حالة النوم لا تحتسب كما إذا قرأ نائما أو ركع أو سجد نائما. وهذه المسألة يكثر وقوعها لا سيما في التراويح والناس عنها غافلون. والسابعة الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما حتى أن المصلي بعدما قعد قدر التشهد أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته. ینات فی پرلے ملج پائے جی. تمت صلاته بالاتفاق وإن سبقه الحدث من غير عمد منه في هذه الحالة فكذلك عندهما. وقال أبو حنيفة رحمه الله يتوضأ ويخرج من الصلاة بفعله قصدا. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بس سادسہ تو فرائض چل رہے ہیں نماز کے ارکان 10 رہے عمل علیحدہ ہے نا جناب کتابت کٹھی کرنے سے تو وہ فی ادھر چلی گئی ہے جی. فی الصلاۃ نہیں ہے گا ینافی الصلاۃ. والسادسۃ اور چھٹا فرائض سے قاعدہ اخیرہ ہے وہ جو ہوتا ہے نماز کے آخر میں برابر ہے کہ اس سے پہلے قاعدہ ہو یا نہ ہو. جیسا کہ سنائیہ میں یہ قاعدہ خیرہ سے وام پڑتا ہے بھی خام خواہ سے پہلے بھی کوئی قاعدہ ہوگا. تو قاعدہ خیرہ کا مطلب یہ نہیں جس سے پہلے قاعدہ، مطلب ہے جو نماز کے آخر میں ہو، خواہ وہ پہلا ہو یا دوسرا ہو. 2 رکھتے ہیں تو وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. تو 3 رکھتے ہیں 4 رکھتے ہیں تو وہ آخری بھی ہے اور دوسرا بھی ہے. تو جہاں نماز کی رکعتیں پوری ہو جائیں تو جو آخری قاعدہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ توجہ کرے جی. کتنی مقدار فرض ہے اور مقدار فرض کی قاعدہ میں وہ بیٹھنا ہے اندازہ ادنا تشہد کی قرات کا اور وہ جلدی ہے اس کا کہ ہو الفاظ کی تصحیح کے ساتھ. التحیات سے لے کر عبدہ و رسول تک صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. اتنی دیر کس میں؟ نماز میں فرض ہے. کس میں؟
اور نماز میں وہ پلا بھی قعدہ تو خود فرض ہے نا، سجدہ فرض ہے سجدے میں، تو قعدہ فرض ہے کہ قعدے میں، جی پلا بھی۔ تو اتنی مقدار بیٹھنا یہ کیا ہے، کس میں، چھٹا فرض یہ ہے۔ اس پر دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ فرمایا تھا اعرابی کو اذا قلتا، اور دوسری جگہ جناب عبداللہ بن مسعود کو بھی فرمایا تھا کہ جب پڑھ لے تو یہ، یعنی التحیات سے عبد و رسول تک، یا کر لے تو یہ، یعنی اتنی دیر بیٹھ جائے، پس تحقیق پوری ہو گئی تیری نماز۔ اب دیکھیں شرح، معلق فرمایا ہے جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تمامیت کو شے عین میں سے ایک کے ساتھ کیڑیاں، یا پڑھنا مولوی اویس کا تحیات کو عبدو و رسولوں تک، تو جب پڑھے گا تو اتنی دیر بیٹھے گے، بیٹھنا بھی پایا گیا، یا بیٹھنا اندازہ اس قول کا، سمجھی بات؟ تو اب اتنی دیر بیٹھنا جو ہے وہ کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، پڑھنا فرض نہیں، کیونکہ فرمایا جب تو اتنا بیٹھ لے تب بھی نماز پوری ہو گئی، اس لیے پڑھنا واجب ہے، پڑھنا تشہد واجب ہے، بیٹھنا فرض ہے۔ سنو مسئلہ، اور جب پڑھا اس نے تیزی کے ساتھ کس کو، التحیات کو، کس کو، سادہ کا تو سچی آتی ہے یہ بات کہ انہو قالا، کہ اس نے التحیات پڑھ لیا ہے، لیکن شرط کی گئی ہے الفاظ کی تصحیح، بجلی سسٹم نال نہیں، کندے نال، الفاظ کی تصحیح، الفاظ صحیح ادا ہوں، تاکہ ہو جائے حضرت صاحب ناطق بالکلمات، جو وضع کیے گئے ہیں معانی کے لیے، پس بے شک قول التحیات، پس بے شک قول نہیں سچا تا ان پر جو کم ہے اس سے، یعنی آواز الفاظ کے ساتھ اتنی سپیڈ کے ساتھ کہ نہ سمجھے جائیں ان کے لیے معانی۔ جی اچھا جی، ہن تشہد سے کیا مراد ہے؟ تشہد مقدار تشہد ہے نا، قرات تشہد، قرات، تو اس سے وہم پڑتا ہے شاید یہ کلمہ شہادت مراد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مراد تشہد سے التحیات سے لے کر عبدہ و رسولوں تک ہے، یہی صحیح ہے، نہ کہ وہ جو زام کیا ہے بعض نے کہ صرف لفظ شہادتین فقط اتنی دیر بیٹھ جاؤ تو فرض پورا، نہ، التحیات سے لے کر، لو جی مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب چند ایک مسئلے جن سے قاعدے کا فرض ہونا ثابت کرنا ہے اور ثمرہ نکلنا ہے، اور ظاہر ہوتی ہے فرضیت قاعدہ کی، یعنی قاعدے کی فرضیت کا ثمرہ، فرضیت تو ثابت ہوگی حدیث سے، اس کی فرضیت کا ثمرہ یہ ہے، اس کی ثمرہ سنو، ظاہر ہوتی ہے قاعدے کی فرضیت، یعنی قاعدے کی فرضیت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے ان مسائل میں وہ جو آ رہا ہے ذکر ان کا۔ پہلا مسئلہ جی، پہلا مسئلہ، پہلا، رجل نے نماز پڑھی ظہر کی اور اس کی مثل عصر عشاء 5 رکعتیں بائیں طور کے مقید کر دیا، 5ویں کو سجدے کے ساتھ، بھول کر اٹھ گیا، 5ویں کا سجدہ کر لیا، پھر یاد ہے یار یہ تو 4 ہوئی ہیں، نہ یہ تو 5ویں میں چلا گیا، 4 تو پوری ہو گئی، اس نے اس کو 4تھی سمجھ کر اٹھا تھا نا، تھی وہ کیا 5ویں، اور نہیں قاعدہ کیا 4تھی کے آخر میں، قاعدہ کیے بغیر اٹھ گئے تو باطل ہو گئی اس کی فرضیت،
یعنی اس کی نماز کی فرضیت باطل ہو گئی۔ اب یہ باطل کیوں ہوئی ہے؟ رکوع سجود تو سارے پورے ہو چکے ہیں، قرات ساری ٹھیک ہو چکی ہے، کیا رہ گیا ہے؟ باوجہ ترک کرنے اس کے فرض کو۔ اب فرض ترک ہو گیا، کون سا؟ قاعدہ۔ اب اس طرح ترک ہوا ہے کہ ترک ہو گیا ایسی وجہ پر کہ نہیں ممکن تدارک اس کا، اب اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ باوجہ زیادتی رکعت تامہ کے سجدے کے ساتھ خامسہ کے لیے چونکہ پانچویں کا سجدہ کر چکا ہے اس لیے رکعت پوری ہو گئی ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو نماز اس کی کیا ہوگی؟ فرضیت کیا ہوگی؟ تب اس لیے باطل کہ کیا رہ گئے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اچھا جی، اب یہ پانچویں کی طرف چلا گیا، سجدہ کر لیا، اب کیا کرے؟ اور تحولت، اور بن جائے گی، بدل جائے گی نماز اس کی نفل۔ اب یہ نفل بن جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک، شیخین کے نزدیک یہ نماز کیا بن گئی مولوی جی؟ اور چلو جی، بہرحال عندہ محمد رحمہ اللہ بس باطل ہو گئی اس کی اصل نماز، اور نکل گئی نماز من کونہا صلاۃً، اپنے نماز ہونے سے، وہ نماز ہی ختم ہو گئی ہے، یہ نماز اب نماز نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ ختم۔ اب یہ کلیہ سنیں ذرا، وَهِيَ قَاعِدَةٌ، یہ قاعدہ ہے جس میں اختلاف ہے شیخین کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا، اور یہ قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ؟ یہ کہ ہر نماز باطل ہو گئی کوئی وصف نماز کے اوصاف سے تو باطل ہو جاتی ہے نماز بلڑ کلڑ عند محمد۔ کسی وصف کی اگر کوئی وصف اگر باطل ہو جائے تو اصل نماز بھی نہ کہ عندہما، شیخین کے نزدیک وصف کے باطل ہونے سے اصل نماز باطل، بولو چاہ اس وجہ سنیا جائے امام محمد صاحب کی دلیل، پھر شیخین کی دلیل، اس لیے کہ وصف کا بطلان مستلزم ہے تحریمہ کے بطلان کو عندہ محمد، اس لیے کہ تحریمہ معاذ منعقد ہوئی تھی صفت کے لیے۔ بھائی نفل کا کہے تھے، واجب کہے تھے، فرض کہے تھے، جب یہ صفت ہی ختم ہوگی تو وہ تحریمہ تو صفت کے لیے باندھی تھی، تو لہذا تحریمہ ختم ہو گئی، تحریمہ پس جب باطل ہو گئی صفت تو باطل ہو گئی وہ نماز کہ منعقد ہوئی تھی تحریمہ اس کے لیے۔ یہ کن کی دلیل ہے؟ کہ وصف کی نفی سے اصل کی۔ اب یہ جو قوانین ہیں نا بزرگوں کے، انہی پر سارے مسائل کی بنیاد ہے، ہر جگہ کے وہ قانون ان کا یہ، ان کے نزدیک پھر یہ ہوگا، جہاں وہ فتویٰ نہ ہو تو اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ فرق کیا ہوا کہ وہاں امام محمد صاحب نے یہ فرمایا حالانکہ بات وہی ہے، یہاں یہ فتویٰ کیوں، پھر اس کی توجیہ کی 2-4 باری مسئلے خود آ بھی چکے نے تو آندے رہیں گے۔ مثال کے طور پر وہما، اور شیخین فرماتے ہیں کہ سونیو وصف کا بطلان نہیں مستلزم اصل کے بطلان کو۔ اب یہ دیکھیں بنیادی اختلاف ہو گیا، عندہ محمد وصف کے بطلان سے اصل، شیخین کے نزدیک وصف کے بطلان سے اصل، تو دیکھیں یہ بالکل یہاں بنیاد مختلف ہوگی، کتنے مسائل ہوں گے جن میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور تحریمہ منعقد، اور امام شیخین فرماتے ہیں کہ سونیو تحریمہ منعقد ہوئی تھی اصل کے لیے، تحریمہ تھی مطلقاً نماز کے لیے، آگے اس میں ہم نے 7 صفت جوڑی ہے، پڑھنے لگے تھے ہم 4 رکعت نماز، اس کو ہم نے موصوف کر دیا فرضوں کے ساتھ، پڑھنے لگے تھے ہم 3 رکعت نماز، اس کو ہم نے واجب کے ساتھ موصوف کر دیا، پڑھنے لگے تھے ہم 4 رکعت نماز، اس کو ہم نے سنتوں کے ساتھ موصوف کر دیا۔
اس لیے کہ وصف تابع ہے، پس شروط اور ارکان نہیں اس کے لیے قصدن۔ یہ جو شرطیں اور ارکان ہیں وہ وصف کے لیے قصدن نہیں ہیں، وہ اصل نماز کے لیے ہیں، وصف ان کے تابع ہے، وصف تابع ہے۔ اور اس پر اگر ناقادہ کیا اس نے، ہن یہ تو مسئلہ آ گیا نا، 3 نمازاں زور اثر عشاء تے صبح تے مغرب رہ گئی، وہ بھی جوڑن لگے جے۔ اور اسی پر اگر ناقادہ کیا مغرب کی تیسری میں اور سجدہ کر لیا چوتھی کا، تو شیخین کے نزدیک نفل بن گئے، اندہ محمد۔ اور فجر کی دوسری پر یا فجر کی دوسری پر اور اس کی مثل اور سجدہ کر لیا ثالثہ کے لیے، وہ نماز قصر پڑھ رہا تھا، دوسری میں کھڑا ہو گیا، قاعدہ نہیں کیا، تیسری کا سجدہ کر دیا، نماز باطل کن کے نزدیک؟ اور شیخین کے نزدیک۔ لہذا آگے ایک رکعت جوڑے تاکہ 2 ہو جائیں۔ اور فجر میں کھڑا ہو گیا، تیسری کے لیے قاعدہ نہیں کیا اور تیسری کا سجدہ کر دیا، سجدے سے پہلے واپس آ سکتا ہے، سجدہ کر لیا اب واپس نہیں آ سکتا، رکعت پوری ہوگی، تو اب فجر باطل ہوگی کن کے نزدیک؟ اور شیخین کے نزدیک ہے۔ ایک اور رکعت ساتھ جوڑ کے 4 نفل پورے کرے، پھر اٹھ کر فرض پڑھے۔ جی یہ پہلا مسئلہ آ گیا، کیا آ گیا؟ اور دوسرا مسائل سے مسافر نے جب اقتدا کی مقیم کے ساتھ صلاۃ فائتہ رباعیہ میں، پہلے جزی سمجھو، مقیم زور دی نماز کران، جو زور دی جماعت کران لگا، کون؟ زور دی۔ مسافر آ گئے، ان دی کل دی زور رہندی ہے، ان دی کنیاں رکعتاں؟ او 2 پلا ہوئے، مسافر کہہ رہے ہیں، مسافر دی کل دی زور رہ گئی سی، کنیاں؟ اب یہ مقیم کے پیچھے کل کی زور پڑتا ہے، جی کسی کی ادا کے پیچھے پچھلی قضا کی نیت ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ آگے آئے گا، ایتھوں پتہ لگتا ہے بھی ٹھیک ہے۔ یہ کل کی زور 2 رکھتے پڑھنی ہے اس نے، کتنے؟ آگے تفصیل آ رہی ہے ساری شرح میں کہ ادا کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے کہ مقیم کے پیچھے مسافر ادا پڑھے تو وہ 2 کی 4 بن جاتی ہے۔ نماز شروع کر دی ہے مسافر نے، نماز شروع کرنے کے بعد 2 پوری کرنے سے پہلے اقامت کی نیت کر لے تو یہ بھی 2 4 کر پڑھنی ہے۔ ادا میں تبدیلی ہے، جب قضا ہوگی تو وہ پکی ہے، جو حضر کی قضا ہے وہ پکیاں 4 ہی ہیں، حضر سے مراد غیر سفر، اور جو سفر کی قضا ہے وہ پکی 2 یا وہ 4 نہیں بن سکتے۔ سمجھی بات ہے؟ کوئی دلیل آ رہی ساری تک جزی تو کم از کم دماغ جائے نا۔ اب اس نے فائتہ میں، چونکہ فائتہ 4، اس کی 4 فائتہ نہیں، اس کی تو 2 ہیں، امام 4 پڑھ رہا ہے، زور اثر عشاء، تو اس نے اپنی پچھلی قضا جو تھی یہی قضا، کل کی زور، امام ادا زور پڑھ رہا ہے، پیچھے نیت کرتا ہے، کل کی اثر، آج کے امام مقیم آج اثر پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے، کل اس کی عشاء قضا تھی، آج وہ، یہ نہیں ہے کہ وہ عشاء پڑھ رہا ہے، یہ زور کی نیت جڑی اس وقت دی قضا ہوئی پچھلی، وہ اندے پیچھے پڑھنا چاہتا ہے، تو اندے کنیاں فرض نے، تو امام نے کنیاں پڑھنیاں نے۔ ہن سنیا جی، دوسرا مسائل سے مسافر جب اقتدا کرے مقیم کی صلاۃ فائتہ میں، جو کہ رباعیہ ہے، فائتہ رباعیہ نہیں ہے، فائتہ 2 ہیں، لیکن نماز کون سی ہے؟ رباعیہ، زور اثر عشاء، یہ نماز رباعیہ، یہ جو اس کی 2 فوت ہوئی ہے، مقیم کے پیچھے پڑھنے لگا ہے، چونکہ اس نے مقیم نے کتنی پڑھنی ہے، اس پر کتنی لازم ہے، چونکہ پکی ہو چکی ہیں، تو نہیں صحیح اقتدا اس کی اس امام مقیم کے ساتھ۔ وجہ
اس لیے کہ قادہ اولا فرض ہے مسافر کے حق میں۔ اب اس پر تو دو پکی ہیں، تو اس کا پہلا قادہ کیا ہے؟ اور جس نے 4 فرض پڑھنے ہوں پہلا قادہ نہ کہ فرض ہے، نہ کہ مقیم کا، تو پس ہو گئی اقتدا اس مسافر کی مقیم کے ساتھ اس وقت، جیسے اقتدا کرنا مفترض کا متنفل کے ساتھ، جیسے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح وہ امام کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے حق میں فرض ہے۔ تو اب وہ واجب فرض کے مقابلے میں اس کو جو نا تنفل میں داخل کیا ہے مجازن، یعنی وہ فرض نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسے ہو گیا، لہذا اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، اس کی، اور یہ غیر جائز ہے ہمارے نزدیک، بنا کرتے ہوئے اس پر جو ہم بیان کریں گے اس کو ہم بیان کریں جی، مقید کیا ہے فائتہ کے ساتھ، اس لیے کہ اگر اقتدا کرے مسافر بھی ہی مقیم کی وقتیہ میں تو صحیح ہے، اس لیے کہ نماز وقت کے نکلنے سے پہلے تغییر کے قابل ہوتی ہے، پس بدل جائے گی اقتدا بالمقیم کے ساتھ اور ہو جائے گی 4، جیسا کہ بدل جاتی ہے اقامت کی نیت کے ساتھ۔ تو جو ادا ہے نا وہ مسافر اپنے اوپر 4 فرض کر سکتا ہے، کہ مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا، جب تکبیر کہہ دے گا تب 2 کی کتنی بن جائیں گی؟ یا نماز پڑھنے لگا ہے یا نماز شروع نہیں کی تو وہاں اقامت کی نیت کر لے کہ میں نے 15 دن رہنا ہے، تب 2 کے، برخلاف فائتہ کے، کیونکہ فائتہ پکی ہو گئی ہے اس صفت پر کہ نکلا تھا وقت۔ اب جب نماز کا وقت نکلتا ہے نا تو بندے نے نماز نہیں پڑھی، اگر وہ مقیم ہے تو کتنی پکے ہو گئے؟ مسافر ہے تو اب وہ 4 اگر سفر میں قضا کرے گا تو 4 ہی کرنے ہیں، یہ 2 جو سفر میں قضا تھے گھر آ کر قضا کرے گا تو اے بات سمجھو جی، نکل گیا وقت۔ اور وہ متصف ہے اس کے ساتھ، یعنی سفر سے اور اقامت سے، تو جو بھی ہوگی صورت وہ نماز پکی ہو جائے گی، اور نئی باقی رہی نماز قبول کرنے والی تغیر کو بس باب طاری ہونے اقامت کے یا سفر کے یا اقتدا کے، جو قضا ہوگی ہے جس حالت میں ہوئی ہے وہ پکی ہوگی ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ جو ادا ہوتی ہے نا ادا وہ بدلتی ہے، کہ اگر اقامت ہوگی ہے تو 2 کی 4 بن جائیں گی، اگر ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو مسافر ہو گیا تو 4 کی۔ ایک بندے نے 1 بجے تک نماز نہیں پڑھی تو گھر کنیاں فرض سن، 2 بجے سفر شروع کیتا ہے شہروں باہر نکل گیا، کنیاں بن گئیں؟ 2 بن گئیں۔ اسی طرح اقتدا مسافر کے اوپر کتنی نماز ہے؟ مقیم کے پیچھے اقتدا کرے گا تو کتنی بن جائیں گی؟ تو ادا میں یہ تبدیلی ہے، لیکن قضا جب ہوگی تو وہ پکی ہوگی۔ سمجھ آ گیا؟ دوسرا مسئلہ آ گیا۔ تو یہ اقتدا کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ امام کے اوپر فرض نہیں ہے، تو گویا یہ ایسے ہے جیسے مفترض متنفل کی اقتدا کر رہا ہے۔ اور تیسرا مسائل سے جب یاد آ گیا مصلی کو نماز پوری کرنے کے بعد اور قعود قدر تشہد کے بعد، آخری قاعدہ عبد و رسول تک پہنچ گئے تو اس کو یاد آ گیا۔ کیا یاد آ گیا؟ یاد آ گئی یہ بات کہ اس کے اوپر تلاوت کا سجدہ ہے، کہ میں تو دوجی رکعت وچ سجدے دی ایت پڑھی سی تو سجدہ کیتا ہی کوئی نہیں سی، ہوں یاد آیا کدوں جدوں آخر تے کتے پہنچا، عبد و رسول تے پہنچ گئے، قاعدہ کر چکا ہے، تو اس کو کیا یاد آیا؟ تو پس لوٹ گیا وہ سجدہ اس کی طرف، یعنی سجدہ تلاوت کی طرف،
کس طرح لوٹا؟ بائیں طور کے اس نے سجدہ کیا تلاوت کا. ایتھی عبدو و رسول تو بات تو کدھر چلا گیا؟ اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر. بات سمجھ آ گئی؟ اس نے کیا کر دیا؟ سجدہ کر دیا، تلاوت کا سجدہ. تو کیا حکم ہے؟ ارتفعت تو اٹھ جائے گا، یعنی زائل ہو جائے گا قادا. یہ قادا ختم ہو گیا، یہ قادا ختم ہو گیا. اور اٹھ جائے گا اس کے لوٹنے کے سبب سے شے کی طرف جس کا محل قادے سے پہلے ہے. سجدیاں دا محل قادے تو بعد ہے کہ پہلے وے؟ سجدہ صاحب دی گل اگوں آ رہی ہے، کیونکہ محل سجود کا برابر ہے کہ وہ ہو سجدہ نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے. اس کا محل کہاں ہے؟ قبل قعود الاخیر ہے. سمجھ گئے ہو؟ تو لہٰذا اچھا جی، بہرحال نماز کا سجدہ پس ظاہر ہے، نماز کے تو سارے سجدے قاعدے سے پہلے ہیں کہ کوئی نہیں. اور بہرحال سجدہ تلاوت پس اس لیے کہ وہ قرات کے احکام سے ہے، تو قرات بھی آخری قاعدے سے، تو لہٰذا پس لاحق کیا جائے گا قرات کے ساتھ. تو یہ بھی کس کے ساتھ لاحق ہوگا؟ سمجھیے بات. اب چونکہ اس نے یہ ادھر چلا گیا جو کام اس قاعدے سے، تو لہذا قاعدہ ختم ہو گیا. تو اب ختم اس لیے ہوا کہ یہ کام بھی فرض تھا، اس کے بعد نماز ختم ہونی تھی، تو یہ واپس چلا گیا. جب واپس گیا تو لہذا قاعدہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ قاعدہ کرنا ہے، دوبارہ برخلاف سجود صاحب کے. اے سمجھا جے مسئلہ پھر جلے آوے گا تے پھر نال جوڑیا جے نو، کیونکہ محل اس کا نماز کا آخر ہے، پس نہیں اٹھتا قاعدہ، پس نہیں مرتفع ہوتا اس سجدہ صاحب کے ساتھ قاعدہ. سجدہ صاحب عبدو و رسول تک پڑھ لیا اور اس کے اوپر سجدہ صاحب تھا، اس نے سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، 2 سجدے کر کے فوراً سلام پھیر دے، نماز ہو گئی ہے. نماز، کیونکہ جو قاعدہ کیا ہے وہ بحال ہے، وہ فرض ختم نہیں ہوا. صرف واجب ہے آگے کہ دوبارہ اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، سلام پھیرے. یہ سارے کچھ سنتے ہیں، کچھ واجبات ہیں، فرض پورے ہو چکے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ سجدہ صاحب کرنے کے بعد کیا کر دے؟ فوراً نماز، تو فرض پورے ہو گئے ہیں. کیونکہ قاعدہ اٹھتا نہیں ہے، جب اٹھا نہیں ہے تو فرض پورے ہو گئے کہ کوئی نہیں، پیچھے واجب رہ گئے ہیں. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ برخلاف نماز کا سجدہ، تلاوت کا سجدہ ادھر لوٹے گا تو قاعدہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں مسئلہ، حتیٰ کہ یہ بات کہ اگر نہ قاعدہ کیا قدر تشہد بعد اس کے کہ سجدہ کیا تلاوت کے لیے، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. فاسد ہو جائے گی کیونکہ فرض رہ گیا کہ نہ رہ گیا. برخلاف اس صورت کے اگر سجدہ کیا صاحب کے لیے اور نہ قاعدہ کیا سجدہ صاحب کے بعد اندازہ تشہد کا، کیونکہ نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی بوجہ اس کے جو ہم نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ سجدہ صاحب کی وجہ سے قاعدہ، کیونکہ سجدہ صاحب نماز کے پورے ہونے کے بعد کرنا ہوتا ہے. سمجھا گی بات؟ نماز کے بعد کرنا ہے. جی اچھا جی، چوتھا مسئلہ اور آخری مسئلہ، اور چوتھا مسائل سے یہ قاعدے کا آخری قاعدہ فرض ہے، اس کے فرض ہونے کا جو ثمرہ ہے وہ یہ مسائل ہے. اور چوتھا مسائل سے جب سو گیا مصلی، یہ اس مسئلے میں بھی ذرا غور فرمانا، علماء کرام سو کے نہیں سننا، مسئلہ جاگ کے. اور چوتھا مسائل سے جب سو گیا مصلی قاعدہ خیرہ میں کلہا، سارے قاعدہ خیرہ میں یہ سویا رہا، یہ عبدو و رسول تک وقت گزر گیا، یہ سویا رہا. پس جب جاگا، یعنی جس وقت جاگا تو فرض ہے اس پر
یہ کہ قادا کرے قدر تشہد. اب اس پر اب سے قادا فرض ہے. اب سے جو بیٹھا ہے وہ ختم ہو گیا. جو وہ حالت نوم میں تھا وہ ختم ہو گیا. 11 کہ وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دوبارہ بیٹھے اس پر فرض ہے. اس پر توجہ کرنا یار. اور اگر نہ قادا کیا بیت اسلام پھیر دیتا تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. کیا ہو جائے گی؟ اور توجہ. اور یہ بے نماز کیوں فاسد ہوئی؟ اس لیے کہ افعال نماز میں حالت نوم میں لا تحتسبون وہ شمار نہیں کیے جاتے. جو افعال کس طرح کریں وہ اور نہیں اعتبار کیا جاتا ان کے صدور کا لا ان اختیار. وہ چونکہ اختیار سے نہیں ہوا کہ اختیار سے ہوا ہے تو جو اختیار سے نہ ہو وہ اس کا اعتبار نہیں. پس ہوگا وجود اس قادے کا مثل عدم قادا کے. آگے سمجھ. ہن دی مثال دے دینے کہ مکی صلاح جیسا کہ جب پڑھ گیا نماز میں سونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ آکھی تو فوراً ہی سو گیا سجن تو ستے ہی پڑھ گیا فاتحہ شریف بھی کل شریف بھی یا اوقامہ یا کھڑا یا قیام کیا اس نے. امام کے پیچھے کھڑا ہے ستا ہی ہے. امام رکوع پہنچ گیا یا رکوع کیا یا سجدہ کیا نائمن پورا رکوع ستا رہا تے پورا توجہ کرے جی. اور یہ قیام اور قرات اور رکوع اور سجود میں تو مقرر ہے یعنی ثابت شدہ ہے. کیا ہے؟ بس ستیاں کریے تو اے جنن کوئی نہیں. اور بہر القادا پس نہیں نس اس میں پس بعض نے کہا ہے کہ قادا معتبر ہے نائم سے باقی نہیں معتبر قادا اس لیے کہ قادا نہیں ہے مثل باقی ارکان کے. اس لیے کہ مبنا قادے کا استراحت ہے بے چوکڑی مار بے دو زانو بہ کے تے بے سکون کرو. اس کا مبنا کس پر ہے؟ آرام. پس مناسب ہے اس کے نیند برخلاف باقی ارکان کے قیام رکوع سجود اس لیے کہ مبنا ان کا مشقت پر ہے پس نہیں ادا ہوں گے وہ نوم کے ساتھ. پس اصح وہ ہے جو ذکر کیا ہم نے یہاں. اصح یہ ہے کہ جس طرح قیام قرات رکوع سجدہ سونے کی حالت میں معتبر نہیں اسی طرح قادا بھی اصح یہی ہے. وجہ اس لیے کہ قادا عبادت کے اجزاء سے ہے. اے نماز دی جز ہے کہ کوئی نہیں عبادت کے اجزاء سے ہے پس نہیں ادا ہوگا بغیر اختیار کے. تو ادھر حالت یہ ہے کہ نہیں اختیار نائم کے لیے نہیں اختیار نہیں ہے. اگر اختیار ہوگا تو ظفر سہاوے رہا تو جیلم کے پہ پہنچ گیا ستا ستا اے مطلب ہے. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو کیونکہ یہ مسئلہ سونے والا یہ اب بھی اور پیچھے بھی نیند تو آ جاتی ہے اس لیے بزرگاں کچھ کوشش کی تھی بھی بچوں فضیل بچائیے. ان توجہ کرو. اور نوازل میں ہے کہ رجل نے افتتاح کیا تکبیر افتتاح کی مطلب پس سو گیا پس قرات کی اس نے اور حالانکہ وہ سویا ہوا ہے تو جائز ہے قرات سے قیام بھی ہو گیا تے نوازل میں یہ جزی لکھی ہے کہ یہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ توجہ کرے جی اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے نائم کو مثل جاگنے والے کے لیے تعظیم کرتے ہوئے مصلی کے معاملے کی حدیث کے ساتھ. یہ دلیل ہے اس حدیث نقل نہیں کی تھی ہو اور اس کے ساتھ جدا ہو گیا یہ مسئلہ طلاق سے.
کہ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਮਝਾਈ ਜੇ ਬਈ ਖਾਬ 'ਚ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਲੜਿਆ ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦੇਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਲਾਕ نہیں ہوئی جی۔ الا یرا اس پر تنویر جیسے بے روشنی ڈالنے کے لیے مسئلہ اس انداز فقہا بھی کیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایسے ہے اس نے روشنی پانی جی کہ کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ مجنون کون پاگل اور سبی جو بالغ نہیں ہے وہ 7 سال دا 2.5 سال دا نہیں کتوں دا ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਬੇ ਪੁੱਤਰਾ ਚਾਹ ਬਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਤਾਂ بیان ਕੀਤੇ ہیں ماشاءاللہ اپنی مما کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا جی کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ مجنون اور بچہ جب نماز پڑھے تو ہوگی نماز ان کی جائز، ان کی نماز ٹھیک ہے اور اگر طلاق دے دیں دونوں تو جائز نہیں ہے۔ مجنون بھئی بندہ ٹھیک سی نکاح کر دیتا بعد جو پاگل ہو گئے پاگل ہونے دے دوران طلاق دے وے تے طلاق کوئی نہیں۔ نابالغ دا نکاح ہوندے ابے پڑھنا ہوندا ہے کنے ابے پڑھیا نکاح تے نکاح پڑھیا تے 7-8-9 سال دا ہویا تے کسے نو کسایا بیوی نو طلاق دے بشک 100 باری طلاق دے کھ بھی نہیں ہونا بالغ ہوئے گا تو پھر ویکھی جائے گی جی سمجھ ہو۔ تو یہ طلاقیں دیں تو طلاقیں نہیں ہوتی لیکن نماز ان کی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے فرق بتا رہے ہیں کہ بھی دیکھیں وہ چیزیں جو باقی نہیں ہوتی لیکن اگر اس سے وہ نماز ادا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہذا فرق پڑ گیا بھی نماز اور چیز ہے باقی چیزیں اور ہیں۔ یہ جزیہ اس لیے پیش کر رہے ہیں گل مک گئی جی۔ ان نوازل سے تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اور فرمایا صاحب ہدایہ نے تجنیس میں اور مختار یہ ہے کہ نہیں جائز، یہ جو سوک اور اس نے قرات کی ہے نا یہ اس لیے کہ اختیار شرط ہے ادائے عبادت میں، عبادت کے جو افعال ہیں وہ اختیار سے ہونے چاہیے، یہ شرط ہے۔ حالت اضطرار میں نہیں تو نوم کا اختیار ہے نائم کا نہیں، لہذا جائز نہیں ہے۔ نہیں سمجھائی بھائی عبادت کی ادا جو ہے نا اس میں شرط ہے کہ کرنے والے کو اختیار ہو، ارادے سے کر رہا ہو، تو وہ تو سوئے کر رہا ہے۔ اور نہیں پایا گیا کون اختیار کندے وچ ستے وچ۔ ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا اوجا اختیار ہے فقی کا یعنی ابو لیث صاحب نوازل کا۔ نہ یہ گل آکی بھی صاحب ہدایت دی گل جڑی ہے نا وہ نہیں تے اوجا جو ہے نا وہ فقی او نوازل فقی جو نا ابو لیث جو صاحب نوازل ان کی بات زیادہ بہتر ہے۔ وجہ سنیا جی اس لیے کہ اختیار ایسا اختیار جو مشروط ہے تحقیق پایا گیا ہے نماز کے شروع میں جدوں نے تکبیر تحریمہ کی ستیاں کی سو کیونکہ ستیاں تو تکبیر تحریمہ نہیں نہ ہو سکتی۔ تو ابتدائے صلاۃ میں چونکہ جو اختیار شرط تھا وہ پایا گیا ہے بھی اس نے ارادے نال نماز شروع کی تھی اور وہ کافی ہے اور وہ لہذا آخر تک ستیاں کے سلام تک لگا جائے تھے ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ انہوں نے ابن حمام نے کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ اگر رکوع کیا اس نے اور سجدہ کیا اس نے درا حالے کہ وہ ظاہل ہے اپنے فعل سے پورا ظہول تو کافی ہے اس کو۔ اے جڑی تنویر پیش کی تھی سمجھو میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے مولوی ویس نماز میں جناب میرپور چلا گیا ڈوڈیال چلا گیا انج مگن ہویا پڑھی بھی جا رہا ہے جاگدا تے جسلے وہ سورت پڑھ لی تو رکوع وچ بھی چلا گیا تے جناب پورا کشمیر پھردا پہ پھر کھلو گیا پھر سجدے میں چلا گیا۔ یہ ہے کل ظہول۔ چلو تیری مثال دے دینے تو دلالیاں چلا گیا بے نماز پوری پڑھ گیا نہ رکوع سجود بھی ہو گئے جاگ دیا۔ تے اج کل ساڈیاں نمازاں مولوی جی ایویں دی ہی نے کہ پوری نماز ہو جاتی پتہ ہی نہیں ہوتا پھر کتوں گزرے ہیں جی۔ شرطیہ
ਪੂਰੀ ਸਫ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਫਿਰ ਜਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, 2/3 ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, پتہ ہی کوئی نہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ کیا کل پورا ظہول ہے کہ نہیں؟ لیکن ابن امام فرماتے ہیں اب ظہول کے باوجود اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کی سارے فرماتے ہو گئی ہیں، حالانکہ نہ اس کو پتہ ہے میں نے سجدہ کیا کہ رکوع کیا اگر ٹوری کیا کرمالا جی. تو اسی طرح جو سویا ہے وہ بھی تو اسی طرح ہی ہے جی. یہ تقریر کی کنہوں نے؟ بابا جی جواب دیتے ہیں، اور جواب محض ہم منع کرتے ہیں ہونا اختیار کا ابتدا میں کافی. بس صرف اللہ اکبر جاگدیا کہہ لے تو یہ سلام پھیرنے تک ساری نماز کے لیے یہ اختیار کافی، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس کو، اور سنیے گا